خاقان عباسی صاحب کا ایک بیان ہے جس نے اڑا کے رکھ دیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو، اس لیے کہ جو مفت آٹا تقسیم، میں عرض کروں جو مفت آٹا اسکیم تھی اس کے اوپر پی ڈی ایم کے اور مسلم لیگ کے بدترین جو مخالف ہیں انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ irregularities ہوئی ہیں، آٹے کی تقسیم میں بد انتظامی ہوئی ہے، آٹے کی تقسیم میں مختلف جانیں گئی ہیں، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کے اوپر اتنی میسو لیول کے اوپر کرپشن ہوئی ہے۔ یہ پارٹی کا اپنا بندہ نہیں صرف کہہ رہا، یہ سابق پرائم منسٹر اور سینئر وائس پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ مفت آٹا تقسیم کرنے کی جو اسکیم تھی اس میں 20 ارب روپے کی کرپشن ہے۔ دس از اے ڈائریکٹ چارج آن پرائم منسٹر، انہوں نے کسی اور کا حوالہ نہیں دیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ فلیتی لگا کے یہ ٹائم بم رکھنے والی بات ہے۔ ٹائمنگ دیکھیں اس کی کیا ہے اس بیان کی، جب اگر الیکشن کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں نہیں، وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کنٹروورشل ہو گئے۔ ویسے کیا دن کم ہیں خاقان عباسی صاحب کے نون لیگ کے ساتھ؟ کیا وہ کنٹروورشل ہو چکے ہیں، انہوں نے بہت سارے بیانات ایسے داغے ہیں جو پارٹی کی لائن سے ہٹ کے ہیں اور جو پارٹی کو جس کو یہ انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے کہ پارٹی کو سبوٹیج کرنے کی کوشش ہے، چاہے وہ ہیں چاہے وہ اپنے دوسرے ہمارے جو بھائی ہیں مفتاح اسماعیل صاحب وہ ہیں، اور یہی حال پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ اس میں بھی آپ دیکھیے کہ مصطفیٰ کھوکھر صاحب جو ہیں وہ کتنے ڈیڈیکیٹڈ پیپلز پارٹی کے تھے، لیکن انہوں نے اڑا کے رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں آپ لطیف کھوسا پہ، آپ دیکھیں وہ کیا تماشا کر رہے ہیں، جاوید لطیف صاحب بھی آج کل کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر آپ آ جائیں پہلے اعتزاز حسن صاحب کے اوپر، وہ کیا کر رہے ہیں اپنی پارٹی کے ساتھ۔ اور آف کورس یہ واحد ایکسیپشن نہیں ہے، خاقان عباسی صاحب، جاوید لطیف صاحب دیکھتے ہیں کیا کر رہے ہیں۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایٹ سچ اے کروشل جنکچر، جب نئے الیکشن کی بات ہو رہی ہے، جب توڑ پھوڑ کی سیاست عروج پر ہے، اپنے ہی لوگوں کے اس طرح کے بیانات اپنی ہی پارٹی کے خلاف آر ویری ڈینجرس ٹرینڈ، جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ خائی صاحب، یہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات میں سے تو کچھ نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے خان صاحب نے ایک بار پھر کہہ دی کہ 14 مئی کو تک اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوئی تو بس پھر بھول جائیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کون سی دنیا میں رہتے ہیں خان صاحب۔ دیکھیے، پہلے یہ تھا کہ 14 مئی تک اگر پنجاب کے الیکشن نہ ہوئے تو ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، وہ تو نہیں ہو رہے۔ صحیح ہے، آپ دیکھ لیجیے جس طرح سے صورتحال چل رہی ہے کہ ایک طرف آپ مذاکرات کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری طرف ٹائم ہے کہ وہ فٹافٹ نکلا چلا جا رہا ہے۔ تو 14 مئی کو تو الیکشن نہیں ہونے نا پنجاب کے، تو پہلے تو اس بخار سے نکل آئیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اس بات پہ بہت حیرت ہے، میں نے بہت بڑے بڑے سیاستدان بھی دیکھے ہیں، میں نے بہت چھوٹے سیاستدان بھی دیکھے ہیں، میں نے ہر ایک کو یہ بات کرتے ہوئے سنا ہے کہ ہم جائیں گے اسمبلیوں میں تو اسمبلیوں کو مضبوط کریں گے، اسمبلیوں کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ختم کریں گے۔ یہ پہلا لیڈر دیکھا ہے میں نے جو کہتا ہے کہ جی اسمبلیاں توڑی جاؤ۔ اب وہ ہیٹ ٹرک کرنے کے چکر میں ہے، پہلے انہوں نے پنجاب اسمبلی توڑی، پھر کے پی کا توڑی، اب وہ کہتے ہیں نیشنل اسمبلی بھی توڑ دیں، دو دوسری اسمبلیاں بھی توڑ دیں۔ مجھے ایک تو اس رویے کی نہیں سمجھ آئی سرے سے کہ کیا رویہ ہے، اور توڑ کے کس قسم کا نقصان انہوں نے اٹھایا وہ میرا خیال ہے اس کا اندازہ اگر انہوں نے ابھی نہیں ہے، اب تو سوری ہو گیا ہے، لیکن اگر نہیں ہوا ہے تو بہت جلد ہو جائے گا۔ وہ منع کیا تھا ان کو چودھری پرویز الہی نے بھی، منع کیا تھا ان کو محمود خان نے بھی کہ نہ کریں، جس شاخ پہ بیٹھے ہیں اس کو آری دے کے نہ کاٹیں۔ وہ باز نہیں آئے۔ آج وہ بالکل اپاہج آدمی کی طرح سے، بہت برا لفظ استعمال کر رہا ہوں میں، بہت معافی چاہتا ہوں، لیکن آپ دیکھیں زمان پاک سے باہر اب ان کی رٹ کہیں نہیں ہے۔ مخالف صاحب، ان کو گلٹ تو نہیں ہے، کوئی ریگریٹ تو نہیں ہے؟ ہوتا تو وہ ایک اور اسمبلی توڑنے کے لیے کہتے ہیں۔ ریگریٹ کرنے کے لیے بہت بڑا آدمی ہونا بہت ضروری ہے جب آپ اپنی غلطیوں کا ادراک کر لیتے ہیں۔ خان صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ غلطیوں کا ادراک تو کبھی کرتے ہی نہیں ہیں، اور غلطیوں پہ غلطیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، ابھی بھی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آج کی ریلی میں جو ان کی گفتگو ہے وہ آپ نے سن لی ہے، جس کا آپ نے حوالہ بھی دے دیا ہے۔ دو تین باتیں جو ہے نا اس اعتبار سے کرنی بہت ضروری ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ جی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ بظاہر ہر آدمی سن کے یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ بات ٹھیک بھی ہے، کیونکہ حکومت الیکشن کرانے کے لیے کوئی سنجیدہ رویہ جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن اگر 8 اکتوبر والی بات اس وقت مان لی جاتی تو اس وقت سیریسلی لوگ اپنے اپنے حلقوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ آپ اپنی ضد پر قائم ہیں، اس ضدی بچے کی طرح سے، جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں خان صاحب کے بارے میں کہ یہ بہت بڑی کوالٹی ہے ان کی کہ وہ اپنی بات پہ اڑ جاتے ہیں، چاہے وہ صحیح ہو چاہے وہ غلط، یہ ادراک ان کو نہیں رہتا ہے۔ خان صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اب شاہ محمود قریشی جس ٹیم میں ہیں اور جو مذاکرات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اس کو کون سیریس لے گا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نیک نیتی کے ساتھ بیٹھے ہیں، اس میں سے کچھ نکالنے کی نیت کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ دوسرا خان صاحب ریلی سے خطاب کرتے ہیں، وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ 14 مئی تک اسمبلیاں تحلیل نہ ہوئی تو آگے بات نہیں ہوگی۔ دیکھیے خان صاحب نے ایک دفعہ پہلے بھی ان مذاکرات کو سبوٹیج کرنے کی کوشش کی ہے،
جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب وہ پیش ہوئے تھے تو انہوں نے جو فواد چودھری اور شاہ محمود کو کہا تھا کہ اگر یہ جولائی میں الیکشن نہیں کراتے تو آپ مذاکرات چھوڑ کے آ جائیں، اٹس اے سیبوٹیج، کیونکہ ابھی تو بات چیت کا آغاز ہوا تھا، کس منطقی انجام کی طرف وہ جاتی یہ ابھی دیکھنا باقی تھا. اب دوسری دھمکی یہ لگا دی ہے انہوں نے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سب کو پتہ ہے کہ جو مذاکرات کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر ان کے پاس نہ کوئی مینڈیٹ ہے، نہ ان کی کوئی مرضی ہے، نہ ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی چیز سے اتفاق کر لیں یا کسی چیز سے اختلاف کریں. ہر بات پہ وہ مڑ کے دیکھتے ہیں خان صاحب کی طرف، اور خان صاحب کی طرف سے جو جھنڈی دکھائی جاتی ہے ان کو. اس لیے مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر یہ مذاکرات سبوٹیج ہوئے تو اس کے واحد ذمہ دار خان صاحب ہوں گے. میں حکومت کو اس لیے بلیم نہیں کر رہا کہ خواجہ آصف نے بیان دیا، چلیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بیان دیا، وہ ان سے مذاکرات کرنے کے خلاف تھے، لیکن ان کا کہ ہم باہر رہیں گے لیکن مذاکرات کر کے اگر کوئی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے تو وہ ضرور نکال لینا چاہیے. نہیں اگر مذاکرات نہیں تو پھر کیا خان صاحب کو اس سچویشن کا ادراک ہے کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ خراب، مزید خراب بھی ہو سکتی ہیں؟ پہلے بھی ان کی کچھ غلطی کی وجہ سے احسن اقبال صاحب کا ایک بیان میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہیں گے. وہ کہتے ہیں کہ اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو حتمی شکست پی ٹی آئی کو ہوگی، کیونکہ آئین کے تحت انتخابات 1 سال تک مؤخر کرنے کی سہولت موجود ہے. دیکھیے وہ اگر آپ کسی ڈھنگ سے کسی طریقے پر یا کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش نہیں کریں گے تو حکومت کے پاس بے پناہ آپشنز ہیں. اصل بات یہ ہے کہ خان صاحب کا رویہ جمہوری ہونا چاہیے. اگر وہ جمہوری نہیں ہے تو یہ معاملہ جو ہے اور زیادہ خراب ہوگا، اور اس کے بڑے قوی امکان ہے کہ یہ بہت زیادہ خراب نہیں تو یہ اس کے بھی قوی امکانات ہیں جو احسن اقبال صاحب نے کہا ہے مزید ڈیلے ہو سکتا ہے. میں نے کہا ہے نا کہ یہ سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پی ٹی آئی کا رویہ کیا ہے. اصل میں بات کیا ہے، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے، اور وہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر ان کے نام سے باتیں چل رہی ہیں کہ چونکہ خان صاحب کا خیال یہ ہے، اور ان کو لوگوں نے بتایا بھی یہ ہے جو ان کے سہولت کار ہیں جن میں ججز بھی ہیں، انہوں نے کہا ہوگا کہ جس نوعیت کے مقدمے ہیں آپ کے اوپر، اگر آپ الیکشن جیت کے فٹافٹ پرائم منسٹر نہ بنے اور اپنی مرضی کے ججز وجہ آپ نے نہ لگائے تو آپ تو گئے. یہ بات فیکٹ ہے. 3 کیسز اس میں، یہ تو بڑی فنی بات ہے سیریسلی، فٹافٹ وزیر اعظم نہ بنے. وہ کیسز تو اپنی جگہ موجود ہیں بھائی. یہ ساری سازش شروع سے، میں ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا جس سازش کا میں نے آپ کو وہ دکھایا تھا، جو تفصیل تھی اس میں کہ کیسے 3 سال کی ایکسٹینشن کس کو دینی تھی، کس کو چیف الیکشن کمیشنر بنانا تھا، کس کو یہ بنانا ہے. آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں آپ؟ یعنی آپ اتنی گمبھیر اور خوفناک سازشیں ہو رہی ہیں ایک سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آرام سے خان صاحب مان جائیں گے اس کے اوپر. مقایسے ویسے جس کا آپ ذکر کریں وہ بڑے تہلکہ خیز قسم کے انکشافات ہیں، بڑے ایبسولوٹلی قسم کی. لیکن ایک ذمہ دار شخص نے کیے وہ. اچھا، بلوچستان ہائی کورٹ بار کا وہ پریزیڈنٹ تھا، ایک کنونشن میں اس نے کیے. 3 دن ہو گئے، ایک کنٹراڈکشن نہیں ہے اب تک. تو میں کیا سمجھوں؟ مجھے بتائیں. تو پھر اس کو obviously صحیح سمجھا جائے گا نا اگر کوئی اس کو deny کرے. Unfortunately that is، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، میں ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں. یہ خان صاحب کو خود بھی پتا ہے. توشہ خانہ، فورن فنڈنگ، ٹیرین، دیز آر ہارنڈس کیسز، ہاربل کیسز، اور اس میں ہر ایک میں منطقی انجام کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے، وہ سب کو پتا ہے. خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ وہ ہی ول بلڈوز تھرو دیز ریلیز اینڈ پروٹیسٹ، مگر وہ خان صاحب کا بخار ختم ہو جانا چاہیے.